شیعہ کی علامت بتائی، اس میں غضب نہیں ہے، انکساری ہوتی ہے۔ میر انیس نے فرمایا، آپ کی نظر کرتا قبلہ شاعر اہل بیت، فرمایا انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں۔ جسے سمجھ آئے بولنا بھی آتا ہو میرے ساتھ بولو، انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، کہے نہ کوئی غلام ابو تراب نہ تھا۔ بسم اللہ السلام علیکم، آباد و شاد۔ انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، کہے نہ کوئی غلام ابو تراب نہ تھا۔ وہ موسیٰ نبی ہے۔ ایک دن میں امام ششم کے پاس ایک سائل ہے، وہ دور جس میں زمانے سے اٹھ چکے تھے، رسول بڑے بڑوں کا اسی دور میں تھا یہ معمول، کسی بھی مسئلہ علمیہ نے کھینچا طول، ہر ایک نگاہ اٹھی سوئے آستان بطول۔ یہ آج تک جھگڑا ہے مسلمانوں کہ حضور کے بعد صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت، یہ بنیادی جھگڑا ہے۔ افضل صحابہ ہیں یا اہل بیت، یہ بکواس ہے کہ غیر شیعہ اہل بیت کو نہیں مانتا، اور یہ بھی بکواس ہے کہ شیعہ صحابہ کرام کو نہیں مانتا۔ ایک پرنسپل یاد رکھیے، بنیادی اصول، ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں۔ مولا تیرے والد درجات بلند کر، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں۔ دوسرے مسلمان بھائی وہ اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت کی اطاعت کرتے ہیں، اطیع اللہ و اطیع رسول اولی الامر منکم، جنہیں قرآن کافی ہے۔ ان کی ترتیب مجھے سمجھ نہیں ہے۔ بہرحال رسول کی وراثت کیا ہے؟ حکومت۔ تو مکے میں چلے جاتے تو پھر بارش کا پتہ کیسے چلتا؟ بھئی مکے میں تو حضور کی کوئی ظاہری حکومت نہیں تھی، بادشاہت اور اسلامی معاشرہ، تمدن، سوسائٹی، سماج مدینے میں قائم ہوئی۔ تو اگر مکے میں حضور چلے جاتے پھر کیسے پتہ چلا حضور کا وارث کون ہے؟ جو نبی بادشاہ نہیں تھے، جو حجت حکومت نہیں کرتی تھی، ان کے وارثوں کا پتہ کیسے چلا؟ علم۔ اب اگر حضور کے بعد علم صحابہ کرام کے پاس ہے تو ہمیں صحابیوں کے دروازے پر جانا چاہیے، اور اگر اہل بیت کے دروازے پر ہے تو ہمیں اہل بیت کے دروازے پر آنا چاہیے۔ اب کیسے پتا چلے کہ علم صحابہ کے پاس ہے یا اہل بیت کے پاس؟ آیتیں پڑھنے لگوں تو بات لمبی ہو جائے گی، دلیلیں دینے لگوں تو لوگ اس پر بحث کرنے لگ جائیں گے۔ نہ دلیلیں دیتا ہوں، نہ آیتیں پڑھتا ہوں، نہ برہان دیتا ہوں، نہ حدیث پڑھتا ہوں، ایک عقل کی دلیل دیتا ہوں۔ قرآن ساتھ رکھو، وضو کرو، کعبے کی طرف رخ کرو، اللہ کے حبیب کے شہر کی طرف رخ کر کے جس کو مانتے ہو اس کی قسم کھاؤ۔ میں اپنی اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوں، تم اپنی اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر حضور کے جانے کے بعد اہل بیت نے صحابہ سے مسئلے پوچھے تو علم کے وارث صحابی ہے، اور اگر صحابہ علی کے دروازے پر ہلاکت سے بچنے کے لیے ایسے امام موسیٰ کہا کہ وہاں مل کے
پوچھنے ہیں۔ امام نے 2 سال کے ساتھ میں امام کی طرف اشارہ کیا۔ ایک عقیدہ یاد رکھیے، یہ بچے ہوتے نہیں، یہ ہے مہاتما بدھ، اور کتاب کا نام ہے بدھ گیان۔ بدھ گیان یہ بنگلور سے چھپی ہے، اس کے اندر یہ فکریں لکھی کہ مہاتما بدھ آپ کے تو علاقے کا آدمی ہے، پرانی تہذیب کو ٹھوار 4000 سال پہلے کا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا آدمی مہاتما بدھ، وہ اٹھ بیٹھا خواب سے تڑپ کر، اور ساتھ اس کا مرید تھا آنند۔ اس نے کہا آنند میں نے ایک سپنا دیکھا جس میں مجھے شی لوا نظر آیا۔ لوا کہتے ہیں تلوار کو، شی کہتے ہیں خدا۔ مجھے اللہ کی تلوار یا شیر خدا نظر آیا، اور اس نے مجھ سے کہا، یہ اسلام آباد کی لائبریریوں میں آپ کو کتاب مل جائے گی، بدھ گیان لکھا کہ مجھے شیلوا نظر آیا جس نے اپنی گٹار مجھے دکھائی، تلوار، اور مجھ سے کہا کہ بدھ تو میرے نام کی مالا جپتا رہے، علی علی خیر علی علی خیر علی علی خیر، مجھے تو میرے نام کی مالا جپتا رہے۔ سچ کی مجبوری یہ ہوتی ہے، اسے بڑھا بھی دو تو جھوٹ بن جاتا، گھٹا بھی دو تو جھوٹ بن جاتا۔ ایس اٹ از من و ان، اس کو کہتے ہیں سچ، حرف حرف کا ذمہ دار۔ تو میرے نام کی مالا جپتا رہے، میں تیری کرپا کروں گا، مدد کرتا رہوں گا۔ تو آنند سے کہنے لگا بدھ کہ کیا میری چھپ کے مدد کرنے والے کبھی ظاہر بھی ہوگا؟ تو کہا کہ میں می تریا کا بھائی بن کر، می کہتے ہیں رحمت کو، تریا کہتے ہیں عالمین کو، جنہیں سمجھ آئیے انہیں سلام ہے، جو تھک گئے ان کی اپنی مرضی۔ میں می دریا کا بھائی بن کر دنیا کے سب سے بڑے مندر میں کالے پتھر کے پاس بالک کے روپ میں چمتکار اب لفظ کیا، بالک کے روپ میں، بالک ہو نہیں، یہ بچے نہیں ہوتے، یہ بوڑھے نہیں ہوتے۔ کئی بندے اگر پریشان ہو جائیں ان سے پوچھو کیا جبرائیل کے بچپن کا کوئی واقعہ یاد ہے؟ جیسے مخالفین نے کہا تھا مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل سے کہ اب تمہارا 12واں امام آ بھی گیا تو 1200 سال کا ہوگا، 1200 سال کے بوڑھے سے کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ مسکرا کے اسماعیل صاحب نے فرمایا میرا 1200 سال والا یاد ہے، 2000 سال پرانا عیسیٰ بھول گئے۔ بسم اللہ حیدری اور پتہ روزے دے رہے تو سامعین گرامی، یہ پرسوں کا دن آئے گا 27 رجب، اس بچے نے ذرا اس طرح کا کنارہ لگایا تو مجھے یاد آ گیا، 27 رجب سال کے 4 بڑے دنوں میں سے ایک دن ہے 27 رجب۔ اگر اس دن کوئی بندہ روزہ رکھے، امراض نہیں ہونا، اگر ضروری نہیں، اگر کوئی 27 رجب کو روزہ رکھے تو اللہ اسے 70 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ جیسے اس نے نیت کی ایک صلوات پڑھ لے، محمد صلی علی محمد وآلہ۔ توجہ ہے؟
ہاں انشاءاللہ محرم الحرام میں انشاءاللہ زندگی بخیر میں قصر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آئٹن 4 میں رات کو وہاں پر نوکری پیش کیا کروں تو سامعین گرامی کل وہ شخص آیا مسئلہ پوچھنے کی خاطر امامت کا بظاہر بچپن 2 سال الامام و امام ولو قال فی الصبیہ حجت ہے امام ہے چاہے چھونے میں کھڑے ورنہ عیسیٰ چھونے میں نہ بولتا انی عبداللہ تعالی الکتاب و جعلنی نبیہ 40 سال بعد نبیوں کو نبی وہ مانتے ہیں جن کے اپنے پیر 40 سال تک بت پوچھتے رہے ہیں تو امام نے کہا کہ اس سے پوچھو اس بزرگ نے امام سے مسئلے پوچھنے شروع کیے اور مسجد حیران ہو اتنے مشکل مسئلے مختلف زبانوں میں پوچھنے والا پوچھتا رہا ابو ابراہیم جواب دیتے رہے ساری زندگی یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ میں امام کی کنیت ہے ابو ابراہیم مسلسل امام سے وہ سوال کرتا امام جواب دیتے رہے جب وہ بندہ چلا گیا جاتے جاتے اس نے دونوں اماموں کے ہاتھ چومے چھٹے امام نے پوچھا مطمئن ہو بس گیا جی امام نے مسجد کو سنوا دیا کہ ہر بڑھا شک کرنے والا نہیں ہوتا اس کا بڑھاپا امامت کے بچپنے سے مطمئن جائے چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا مولا یہ کون تھا یہ کون تھا اسے پہلے کبھی دیکھا نہیں دور کا تھا نہیں کیونکہ لباس میلا نہیں تھا قریب کا تھا نہیں کہ اسے پہلے کبھی دیکھا نہیں امام نے مسکرا کے فرمایا یہ اللہ کا نبی ہے حضرت خضر اس کا نام ہے کچھ مسائل میں پریشان تھا اکثر میرے پاس سوال پوچھنے کے لیے آتا رہتا ہے آج میں نے اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کے پاس اسے بھیج دیا سے اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کی طرف بھیج دیا میں حضرت سخی شاہ پیارا کے دربار میں بڑے فخر کے ساتھ اپنے امام کے دروازے کے کتوں کا کتا ہونے کی حیثیت میں بڑے فخر سے میرا دل کرتا ہے کہ کاش یہ فکرہ کہنے سے پہلے خدا مجھے اتنی طاقت دے اگر پرواز بھی کر سکوں تو عرش میں کھڑے ہو کر میں اپنے امام موسیٰ کاظم کی شان کا یہ فکرہ پڑھوں یہ کون خضر مسئلہ پوچھنے آ گیا یہ کس خضر کو مشکل کشائی کی ضرورت پیش آ گئی کہ جس کے دروازے پر موسیٰ نبی مسئلے پوچھنے آیا تھا داخل ہونے کے لیے آیا تھا کہا تو میرے پاس داخل ہونے کے قابل بھی نہیں ایک نبی موسیٰ ہے ایک امام موسیٰ ہے جو موسیٰ نبی ہے وہ خضر سے سبق پڑھتا ہے جو امام ہے وہ خضر سے سبق پڑھاتا ہے بن گئے دنیا کا امن لوٹ کے معمول بن گئے دولت سمیتی اتنی کہ قارون بن گئے نارنگی سیاست دورہ تو دیکھیے موسیٰ کو قتل کر کے بھی ہارون بن گئے قاتل موسیٰ یہ کہلواتے ہارون ہیں اللہ نے دونوں کرداروں کو ظاہر کر دیا فرعون بغداد بڑی بری ہوئی اس کے ساتھ ایسی بری ہوئی اللہ معاف کرا 2 شادیاں تھی اس کی ایک عربی تھی بیوی ایک عجمی ایک ایران کی ایک عرب کی عرب والی سے بھی ایک بیٹا تھا عجم والی سے بھی ایک بیٹا تھا ایک کا نام تھا امین وہ عربی سے تھا ایک کا نام تھا مامون وہ عجمی سے تھا ایران والے کہتے تھے عجم والی بیوی کے بیٹے کو ولی عہد بنو عرب والے کہتے تھے ہمارے والی کو اس کے بیٹے کو تھا اس نے اپنی زندگی میں اپنی حکومت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی عرب کی ولی عہدی عرب والی کی بیٹے کو عجم کی ولی عہدی عجم والی کے بیٹے کو پھر دونوں بھائی آپس میں لڑے پہلے انہوں نے باپ کی روٹی باندھ کی جی ہاں جنت کے دروازے پر یہ فکرہ لکھا ہوا کس جگہ پر جنت کے دروازے پر یہ فکرہ لکھا ہوا
حضرت شاہ پیارا کی عزت کی قسم غلط پڑھوں بے شک سید زادہ اسی لفظ پہ مجھے فنا کر دے. یہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے, اللہ نے قسم کھائی ہے کہ جو اہل بیت کی توہین کرے گا میں اسے دنیا میں بھی ذلیل کروں گا, آخرت میں بھی ذلیل. محمد و آل محمد معجل فرما. تو شاہ مہینہ گرامی کر کہ ایک تو اس کو گھی والی روٹی نہیں دے, چوپڑی نہیں دے. کیوں جی؟ اس کے دل میں حکومت کی خواہش پھر نہ پیدا ہو جائے. اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو گیا. پھر دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے, ہارون کے دو بیٹے آپس میں لڑ پڑے, ایک حکومت ایک تاج, دو بیٹے آپس میں لڑ پڑے. مامون نے امین کو قتل کر دیا. سردار جاوید صاحب جناب سید کونین مخدوم دارین, میری جرات نہیں میں بی بی سے مخاطب ہو جاؤں, لیکن اس کے بچے کی مجلس کے سلے میں چھوٹے منہ سے بڑی بات کر رہا ہوں. میری مخدومہ طیبہ طاہرہ میری آواز کو سماعت فرما رہی ہیں. کائنات آدم و عالم میں اگر ایک گھر میں دو تاج اکٹھے ہو تو فیصلہ تلوار کو کرنا پڑتا ہے. اگر ایک گھر میں دو تاج اکٹھے ہو فیصلہ تلوار کو کرنا پڑتا ہے. کیا کہنے آل محمد تمہارے نبیوں کے سردار کا تاج اسی گھر میں, ولیوں کے سردار کا تاج اسی گھر میں, جنت کے جوانوں کے سردار کا تاج اسی گھر میں. لیکن انہوں نے آپس میں نہ لڑ کے کائنات کو بتایا ادھر والے لڑتے ہیں ادھر والے نہیں لڑتے. شاہ مہینہ گرامی کو کائنات کے بادشاہ اور میرا مولا واقع تیسرا حملہ ہو رہا ہے اور تیسرا حملہ سماعت ہو. ہارون نے امام کو شہید کرنے کی کوشش 70 مرتبہ کی اور جب تک مشیت نہ ہو اس وقت ہو نہیں سکتا, کیونکہ یہ موت کے بھی امام ہیں, حیات کے بھی. ملک الموت نے اللہ میاں کو نہیں دیکھا ہوگا جی ہاں, اس کی جرات ہی نہیں. اس کو بھی انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ہے. چوپو جب آئے تو بے شک پوچھ رہے, ملاقات تو ہوگی نہیں. علی کے دشمنوں سے تو وہ خود پوچھ لے گا. ہماری کیونکہ اسے تھوڑی سی فرینکنس ہے پیر بھائی ہونے کی حیثیت میں, تو اسے بات چیت ہو سکتی ہے. تو انہوں نے ایک کوشش کی فرعون بغداد نے کہ امام پر کوئی الزام لگوایا, جسے رشید کبھی نہ کہی. یہ ہمارا ایمان ہے خلفائے راشدین پر. امام کے جنازے کی قسم کھا لی. خلفائے راشدین کا انکار کفر ہے اور وہ 12 امام ہیں. امام کے جو راشد خلیفہ ہیں ہدایت والے, جو خود گمراہ ہوں وہ ہدایت یافتہ کیسے ہو سکتے؟ سارے مل گئے. اس نے ایک کوشش کی امام کو شہید کرنے کی, شیر لے آیا, شیر. اور مختلف روایتیں, کوئی کہتے 150, کوئی کہتے 70, کوئی کہتے 60. بھائی نے شیر منگوایا, ان کو بھوکا رکھا کہ امام آئیں گے تو کھا جائے گا. بے وقوف کو پتہ نہیں کہ شیروں کا امام بھی میرا مولا ہے. اس نے جو فکرہ امام سے کہا وہ اس کے لیے قیامت تک لعنت بن گیا.
کہ مولا میں شیر خریدنا چاہتا ہوں. شیر کافی سارے ہیں، میں نے سارے تو نہیں خریدنے. آپ ذرا ان میں سے نسلی علیحدہ کر دیں. جنہیں سمجھ آئی ہے آج کے دن کی قسم میں انہیں سلامی پیش کر دو. جنہیں سمجھ نہیں آئی معرفت بھی مانگے کرو مولا سے، مولا میں ان میں سے نسلی خریدنا چاہتا ہوں، مجھے علیحدہ کر دے. ان میں نسلی کون سے؟ مسکرا کے منہ سے کہا، جو نے فرمایا ہارون کیا تم بھی نسل کا خیال رکھتے ہو؟